الہ العالمین اس محفل شریف کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پہنچا، حضور پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء و مرسلین تک پہنچا، صحابہ کرام تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، اہل بیت اعظام تک پہنچا، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیہ تک پہنچا، شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضور فرید الدین مسعود گنج شکر کی روح پاک تک پہنچا، سیدی سندی مرشدی مولائی حضرت خواجہ میاں علی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ کی روح پاک تک پہنچا، بابا جی اماں جی حاجی فیض اور دوسرے اہل قبور جس علاقے میں قبرستان میں مدفون ہے، اے اللہ سب کی روحوں تک پہنچا دے، اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ پاک، 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 ہم مجرم ہیں معاف کر دے، اے رب ذوالجلال ہم ظالم ہیں معاف کر دے، اے اللہ ہم بد کردار ہیں معاف کر دے، اے اللہ ہم بد کردار ہیں معاف کر دے، دہشت گرد ہیں معاف کر دے، قاتل ہیں معاف کر دے، زانی ہیں معاف کر دے، چور ہیں معاف کر دے، بدعمل ہیں معاف کر دے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ آج کا یہ لاکھوں کا اجتماع ہے، ابھی یہ عزیز مجھے بتا رہا تھا کہ پورا فریدیہ پارک میں لوگ بے شمار ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، اے اللہ یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ اللہ میرے لیے نہیں آئے، اے اللہ میرے لیے نہیں آئے، مجھے کون جانتا ہے اس کمینے کو، اس کمینے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، اے اللہ میرے لیے نہیں آئے، یہ تیرے لیے آئے، اے خلاق کائنات یہ تیرے لیے آئے ہیں، تیرے مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں اور معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ مجھے پیارے اللہ مجھے ان میرے دوستوں نے، بیٹوں نے، بھائیوں نے آگے کر دیا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں، اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھے میرے بھائیوں کو، بیٹوں کو نواز دے، اے خلاق کائنات ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بیٹے بتائیں اقرار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اے خدا کے لیے مانے، جتنے میرے آپ کے گناہ ہیں وہ سارے میرے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اے اللہ ہم ظالم ہیں معاف کر دے، اے اللہ بد کردار ہیں معاف کر دے، چور ہیں معاف کر دے، ڈکیت ہیں معاف کر دے، دہشت گرد ہیں معاف کر دے، قاتل ہیں معاف کر دے، زانی ہیں معاف کر دے، ہماری نگاہیں بری ہیں معاف کر دے، ہمارے دل خراب ہیں معاف کر دے، اے خلاق کائنات معاف فرما، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لا رہے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب پاک کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لا رہے ہیں، تیرے سارے نبیوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے سارے نبیوں کا واسطہ، سارے رسولوں کا واسطہ، سید الانبیاء کا واسطہ، مصطفیٰ کی آل کا واسطہ، رسول اللہ کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ تجھے رسول پاک کی بیٹی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، اے اللہ تجھے محبوب پاک علیہ السلام کی صاحبزادگان حسنین کریمین کا واسطہ، اے اللہ شہدائے کربلا کا واسطہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سیدہ زینب کا وسیلہ لاتے ہیں معاف کر دے، تیری بارگاہ میں زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں معاف کر دے، تیری بارگاہ میں کٹے بازو والے عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں معاف کر دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں مجرم حاضر ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، زمین کے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، ہم آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اور یہ سارے قبرستان کے ساتھی بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اے اللہ
قبرستان میں جتنے لوگ نیک ہیں ان کا صدقہ معاف کر دے۔ اے خلاق کائنات رحم فرما، اے پیارے اللہ معاف کر دے، مجرم ہیں معاف کر دے، ظالم ہیں معاف کر دے، بد کردار ہیں معاف کر دے۔ جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں یا اللہ، جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ اے گنبد خضرا کے مکین پیارے محبوب پاک، آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر اربوں سلام، حضور آپ پر کھربوں سلام۔ خدا کے لیے ہماری مدد فرما دے، اے محبوب خدا کے لیے ہمارے دکھ میں مدد فرما دے۔ اے اللہ کے محبوب، آج اس ماحول میں تیری بارگاہ میں دعا کرنے جب تیری ساری امت پریشان ہے، حضور آپ کی ساری امت پریشان ہے۔ اے خلاق کائنات، بوسنیا، چچنیا، صومالیہ، فلسطین، کشمیر، لبنان، عراق، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب ذوالجلال مدد فرما، اے اللہ مدد فرما۔ اے پیارے محبوب پاک، اے گنبد خضرا کے مکین، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دنیا میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اے خلاق کائنات رحم فرما۔ اے پیارے اللہ، فلسطینیوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مدد فرما دے۔ اے اللہ، لبنانیوں کو ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، مدد فرما دے۔ اے اللہ، عراقیوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مدد فرما دے۔ اے پیارے اللہ، کشمیریوں کا نام و نشان مٹانے کے منصوبے ہیں، مدد فرما دے۔ افغانستان کو برباد کیا جا رہا ہے، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ اے پیارے اللہ، یہ تیرے بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہزار ہزار میل کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ ہماری اس دعا میں امریکہ کے ساتھی شامل ہیں جو آپ کی دعا میں شریک ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس دعا میں ناروے کے لوگ شریک ہیں، UK کے لوگ شریک ہیں۔ اے اللہ، دبئی کے ساتھی شریک ہیں، شارجہ کے لوگ شریک ہیں۔ اے اللہ، بے شک ہم گناہگار ہیں، مگر لاکھوں بندوں میں کوئی تو نیک ہوگا تیرا بندہ، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ اے اللہ، اس محفل میں جو تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ان نیکوں کا وسیلہ لے کر ہم گندے حاضر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم گندوں پر رحم فرما، ہم تیرے گندے بندے ہیں، معاف کر دے۔ اے خلاق کائنات، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ، جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور کر دے۔ اے اللہ، جتنے بلا وجہ قید و بند میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نجات دے دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں، بہت سارے بے اولادوں نے ٹیلی فون کیے ہیں، چٹے دیے ہیں، خط دیے ہیں۔ اے اللہ، میری وہ بیٹیاں جن کی گود ہری نہیں ہوئی، اے اللہ ان کی گود کو ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ، وہ بیٹیاں جو اپنے شوہروں سے تنگ ہیں اور شوہروں کے ان کے خامدوں کے الٹیمیٹ ہیں انہیں کہ 5 بچیاں ہو گئی ہیں، اگر چھٹی بچی ہوگی تیرے پیٹ سے تو میں طلاق دے دوں گا۔ میرے اللہ، بیٹے دینا بیٹیاں دینا اس بیٹی کا کام تو نہیں ہے، وہ تو تیرا کام ہے۔ اے خلاق کائنات، میری ان بیٹیوں کو طلاق کی مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ، ان بیٹیوں کو طلاق کی مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ، ان ظالم شوہروں کو میرے بیٹوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ، انہیں نیکی کی توفیق دے دے۔ اے خلاق کائنات، وہ بیٹیاں جو اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ، شوہروں کو ہدایت دے کہ وہ ان کی حق ادا کریں، ان پر ظلم سے بچیں، اور بیویوں کو توفیق دے کہ شوہروں کا احترام کر سکیں۔
اے خلاق کائنات اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے جب کبھی دعا کا موقع ہوتا ہے، یاد آتی ہے مکہ پاک میں طواف کر رہا تھا اور سخت دل تھا، دل پتھر تھا میرا، اپنی بات کر رہا ہوں، دل پتھر تھا، جی چاہتا تھا کہ رب سے معافی مانگوں، آنسو آ جائیں، مگر دل پتھر تھا، دل ظالم تھا، دل بد کردار تھا، دل ظالم تھا، دل پتھر تھا، وہ نرم نہ تھا۔ ایک پنجابی بابا پر میری نظر پڑی، وہ کعبہ شریف سے لپٹا ہوا ہے، کعبہ شریف سے لپٹا ہوا ہے، اس کی آہیں میں نے سنی، اس کی آہیں سنی، وہ فریاد کر رہا تھا، اے اللہ معاف کر دے۔ میں نے سمجھا کہ میرے اس دوست کو روحانیت کا کرنٹ لگ گیا ہے، ہمارے ہاں جسے کرنٹ لگے اسے ہاتھ لگائیں تو اسے بھی لگ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ایک سادہ سا مسئلہ آیا، میں نے اس کے پاس جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگایا، اس امید سے کہ اللہ وہ روحانی کرنٹ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ کس قدر درد سے رو رہا ہے، کس قدر درد سے آنسو بہا رہا ہے، یقین جانے میرے دوست بیٹے، میرا ہاتھ لگانا تھا، خدا کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کا ڈر طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو اچھل پڑے۔ اب میں اور اس کے زیادہ قریب ہوا بابا کے، میں چاہتا تھا کہ سنوں یہ کہتا کیا ہے۔ وہ جو بابا کہہ رہا تھا یہ بات تھی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، موت قریب آ گئی ہے۔ اس بات پر میرے وہ ساتھی جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے زیادہ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، موت قریب آ گئی ہے۔ اے اللہ، وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ موت قریب آ گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بھی عرض کرتے ہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ پھر اس نے کہا جو میں نے سنا کہ اللہ ہمارے پنجابیوں کا ایک طریقہ ہے، اگر کوئی دوست بھائی ناراض ہو جائے اور اسے منت سماعت کی جائے وہ نہیں مانتا تو ہم اس کے دروازے پر بیٹی کو لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اور جا کر کہتی ہیں، وہ بیٹیاں کہتی ہیں چچا، ماموں، تایا، بابا، ہمارا بابا، ہمارا باپ تیرے پاس ہمیں لے آیا ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگیں، ہم تیریاں بھی بیٹی ہیں، اس کی بھی بیٹیاں ہیں، تیری بھی بیٹیاں ہیں، بابا ہمیں معاف کر دے۔ مگر وہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ جھڑک دیتا ہے، جاؤ کام کرو، کوئی معافی نہیں۔ اپنے بابا کے ساتھ ان میری بیٹیوں کو پیار ہوئے، پھر وہ آخری حربہ استعمال کرتی ہیں، سر سے دوپٹہ اتار کر، سر سے پٹکے اتار کر، جو اس کی حیا ہے، جو دوپٹہ میری بیٹی کی شرم ہے، وہ اس کی حیا ہے، وہ معافی کے لیے اس سخت بابا سے معافی کے لیے وہ دوپٹے اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں کہ بابا، تایا، چچا، ماموں، ہم تیری بیٹیاں ہیں اور دوپٹے تیرے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اب تو ہمارے بابا کو معاف کر دے۔ پھر اسے رحم آ جاتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، پھر اسے رحم آ جاتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ اے پیارے اللہ، میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا بد کردار ہوں، میں بڑا عاصی ہوں، زندگی بدماشیوں میں گزر گئی، زندگی بدکرداریوں میں گزر گئی، بیوی پر میں ظلم کرتا ہوں، بیٹیوں پر میں ظلم کرتا ہوں، بیٹوں پر ناانصافی ظلم میں کرتا ہوں، ناانصافیاں میرے پلے میں ہیں۔ بہت اس نے
یقین جانے یہ اسی کی باتیں ہیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں اور کعبہ کے اندر تھیں، حرم کعبہ میں تھیں۔ پھر اس نے جو بات آخری کہی وہ یہ تھی کہ اللہ، چونکہ ہماری عادت ہے بیٹیوں کو معافی کے لیے لے جانے کی، میں تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے مصطفیٰ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرا لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں، وہ چچا ماموں تو ظالم تھا، تو تو کریم ہے۔ اے اللہ، تو تو رحیم ہے۔ ابھی بیٹا اللہ کے رحمان و رحیم کی باتیں کر رہے تھے۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو تواب ہے۔ پیارے اللہ، میں اور میرے یہ ساتھی ناروے والوں، امریکہ والوں، یو کے والوں، جہاں جہاں یہ ہماری دعا انٹرنیٹ پر سنی جا رہی ہے، جو شامل ہو، خدا کے لیے تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اے اللہ، وہ بندے بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ ان لاکھوں سے زیادہ ہیں جو باہر آپ کی دعا میں شریک ہو رہے ہیں۔ اے رب کعبہ، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بیٹی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیش کرتے ہیں، معاف کر دے۔ تیری بارگاہ میں میدان کربلا کی مجاہدہ خاتون اماں سیدہ زینب کو پیش کرتے ہیں۔ وہ سیدہ زینب جو لگے خیموں کو لگی آگ میں، خیموں کو لگی آگ میں اندر جاتی تھی اور مجاہد زین العابدین کو کندھوں پر اٹھا کر جنوں لایا۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سیدہ سکینہ کو پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں عباس کے کٹے بازو پہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ سرزمین کربلا پر جس قدر مظالم ہوئے اور اہل بیت نے برداشت کیے، ان کی اس برداشت کا صدقہ اے خلاق کائنات ہم حاضر ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ بے اولادوں کو اولاد دے دے یا اللہ، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر یا اللہ۔ جن کا معاش نہیں ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ جا کر کسی دروازے پر بھیک مانگتے ہیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا انہیں دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تکا دے دیتا ہے۔ اے اللہ، وہ غریب تیرے بندے جو در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی غربت کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بلا وجہ قید و بند میں مبتلا ہیں، انہیں معاف کر دے۔ مجرم جو ہیں انہیں بھی معاف کر کے نجات دے دے، جو مجرم نہیں ہیں انہیں بھی رحمتوں سے نواز لے۔ اے خلاق کائنات، یہ میرے بیٹے، پیارے اللہ، تو مجھ پر تو ناراض نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، ناراض نہ ہونا، میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک میں اور یہ سارے کے سارے گندے مجرم ہیں، گندے مجرم ہیں، قابل نفرت مجرم ہیں۔ اے اللہ، تو تو کریم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو کریم ہے۔ اگر کسی کی ریڑھی میں گندا فروٹ ہے، بدبودار مال ہے، تو کوئی منڈی میں روکتا نہیں، ٹھہرنے نہیں دیتا۔ بازار میں لگاتا ہے تو بازار والے دھکے دیتے ہیں کہ جاؤ، تیرا فروٹ گندا ہے، بدبودار ہے، متفن ہے، مکھیوں کی پنپناہٹ ہے، وہ دھکے دے دیتا ہے۔ میرے گندے مال کو، میرے ردی مال کو، میرے بدبودار مال کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسی دوست کے مکان کے سامنے ریڑھی لگا لوں، میں چھاپڑی لگا لیتا ہوں، وہاں بھی مکھیوں کی پنپناہٹ ہے، وہ میرا جگری یار، جگری دوست،
जिगरी साथी, वो भी आकर मेरी टोकरी को ठुड्डा मारता है, जा दफा हो, तुझे यही जगह मिली थी, मेरा 50 लाख का मकान है, करोड़ का मकान है, उसमें मक्खियों की फनफनाहट है। ऐ अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे रब्बे पाक, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे रब्बे कुद्दूस, ऐ प्यारे रब्बे जुल जलाल, गंदे माल को सारे ठोकरे मारते हैं। कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, तू तो मेरा रब है, तूने मुझे पैदा किया, नेमतों से नवाजा, मेरे गुनाहों को तू माफ करता है, मेरे जुर्मों से दरगुजर करता है, मेरी बुराइयों पर पर्दा डालता है। ऐ अल्लाह, मैं और मेरे ये बेटे, मैं और मेरे ये भाई अपना सारा गंदा माल लेकर इस मार्केट में बैठे हैं। सारे मेरी और इनकी सबकी छाबड़ियों में गंदा माल है, झूठ है, बदकिरदारी है, कत्ल है, जिना है, खयानत है, बदमाशी है, डकैती है, दहशतगर्दी है। ऐ अल्लाह, माल अच्छा है ही नहीं, माल अच्छा है ही नहीं, है ही नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे भाइयों साथियों के पास माल अच्छा है ही नहीं, अगर होता तो पेश करते, भाई आपका हो कुछ अच्छा माल तो पेश कर ले। अल्लाह की कसम, मेरा माल मेरे पास कोई अच्छे नहीं, मैं उसका मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ। आपके अच्छे माल का वसीला लेकर, आपके पकीज़ा माल का वसीला लेकर आपको लेकर रब की यहाँ पहुँचाऊँ, आपको लेकर रब की यहाँ पहुँचाऊँ। जैसे यार तू मेरे साथ चल, मेरा बाप नाराज है, मेरा साथी नाराज है, वो अपने लेकर जाता है, बेटे मैं आपको लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचाऊं। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे भाइयों, दोस्तों, बेटों को माफ कर दे। हम सारा गंदा माल लेकर बैठे हैं। बेटे एक बात याद आ गई, जहन में रखें, हम थोड़ी देर 2-4 दिन नमाज पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, छोड़ो, ये मेरा अकीदा कमज़ोर है, मुझे अपने रब की बारगाह में बड़ा मजबूत अकीदा लेकर बैठना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, ज़िंदगी भर मैंने अल्लाह से अर्ज़ करना है, अल्लाह मेरा माल गंदा है, तू कबूल तो फरमा ले। अब दुनिया का कोई बंदा गंदे माल को कबूल नहीं करता। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, आसमान के फरिश्तों, खुदा के लिए तुम गवाह रहना कि किस कदर हम अपने रब से माफ़ी मांग रहे हैं। ऐ जामिया फरीदिया के दरो दीवार, तुम भी गवाह रहना। ऐ मस्जिद औलिया, तू भी गवाह रह जाना। ऐ कब्रिस्तान के साथियों, कब्रिस्तान में रहने वाली रूह, तुम भी गवाह रहना कि अपने रब से माफ़ी खुले दिल से मांग रहे हैं। कोई अमल साले नहीं है, कोई शर्म नहीं आ रही, कोई शर्म नहीं आ रही। शर्म को हटाकर कह रहे हैं मुजरिम हैं, जालिम हैं, बदकिरदार हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खाइन हैं, बदकिरदार हैं। अल्लाह तू तो करीम है। 1 दिन में बैठा हूँ, 2 दिन बैठा हूँ, 3 दिन बैठा हूँ, 4 दिन बैठा हूँ। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग तहज्जुद पढ़ते होंगे मेरे दोस्त। अगर मैं या आप नहीं पढ़ते तो मुझे भी पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़नी चाहिए। और तन्हाई में जब बैठे तहज्जुद के वक़्त, उस वक़्त इस किस्म की बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बातें उस वक़्त बड़ा मज़ा देती है, बड़ा मज़ा देती है, बड़ा लुत्फ़ देती हैं। जब आप अपने रब से कहेंगे कि अल्लाह माल सारा गंदा है, मेरे पास अच्छा माल नहीं है जो मैं ले आता। 4 दिन 10 दिन गुजर जाते हैं, होता क्या है? होता ये है, खल्ला के कायनात की रहमत जोश में आ जाती है, दरियाए रहमत जोश में आता है। हुक्म होता है, इशहदू या मलाइकती,
इशहदू इशहदू इशहदू। रब फरमाता है इशहदू इशहदू या मलाइकती इन अब्दी लैसा लहू गैरी। अल्लाह फरमाता है सारे फरिश्तों, अर्श के फरिश्तों, लौह के फरिश्तों, ज़मीन व आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ। सारे फरिश्तों को गवाह करता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। इन अब्दी इन अब्दी इन अब्दी इन अब्दी इन अब्दी इन अब्दी। ऐ अल्लाह आज की महफिल में भी फरिश्तों को गवाह बना दे। ऐ अल्लाह इस महफिल में भी फरिश्तों को गवाह बना दे। और वो बातें जो तू तहज्जुद के वक्त अपने बंदों से करता है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे महबूब की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता, इस महफिल में जो नेक लोग बैठे हैं उनका वास्ता, जो मासूम बच्चे हैं उनका वास्ता, तू आज भी कह दे इशहदू या मलाइकती इन अब्दी लैसा लहू गैरी। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे को मेरे बगैर कोई दरवाज़ा मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अगर कोई और दरवाज़ा होता तो ये कभी छोड़कर, कभी का छोड़कर चला जाता। मेरे अल्लाह तेरे बगैर कोई दरवाज़ा नहीं है। कई सालों से हम ये कर रहे हैं तेरी बारगाह में, और ये आए दिन ये तकरीब, दुआ की तकरीब, मुझे खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में रखा गया एक ये निज़ाम, खुदा करे मरने के बाद भी चलता रहे। अब ये निज़ाम अमेरिका में चल रहा है, यूके में चल रहा है, नॉर्वे के दोस्त, इसे मैं नहीं जा सका वरना उन्होंने ये इत्माम कर लिया था कि इसी तरह इकट्ठे होकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। इशहदू या मलाइकती इन अब्दी लैसा लहू गैरी कद गफ़रतु लहू ज़ंबहू। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, मेरे बंदे को कोई दरवाज़ा नहीं मिला। ऐ अल्लाह हमें कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा, हमें कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा। ये सारे मुजरिम कैसे सर झुका कर बैठे हैं। ऐ अल्लाह हम कैसे सर झुका कर, ऐ अल्लाह महबूब का वास्ता हमें भी मुआफ़ कर दे। फरिश्तों को हुक्म होता है कद गफ़रतु लहू ज़ंबहू। फरिश्तों तुम सारे गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को मुआफ़ कर दिया है। ऐ अल्लाह हमें भी मुआफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हमें भी मुआफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। ऐ अल्लाह मुआफ़ी चाहते हैं, तौबा कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो, मौत के वक्त हम सबको कलमा पाक नसीब हो, जाँ कनी के वक्त हम सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब हो। ऐ गुंबद खजरा के मकीन, ऐ प्यारे महबूब पाक, ऐ मदीना के शहंशाह, ऐ गुंबद खजरा के वाली, ऐ प्यारे महबूब पाक, आप पर करोड़ों अरबों सलाम, खरबों सलाम। खुदा के लिए आपको मैं आपके खुदा का वास्ता पेश करता हूँ, आपको आपके रब का वास्ता पेश करता हूँ। ऐ महबूब आपको आपके खुदा का वास्ता, जब मेरी और मेरे इन बेटों और दोस्तों भाइयों की मौत का वक्त आए, जब 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 मेरी मौत का वक्त आए, मेरे भाइयों की मौत का वक्त आए, ऐ अल्लाह जब मौत का वक्त आए, ऐ गुंबद खदरा के मकीन, हम आपकी बारगाह में खुला खुला इकरार करते हैं, हम मुजरिम हैं, स्याहकार हैं, बदकिरदार हैं, कमीने लोग हैं। या रसूल अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो आपको उस जांबाज सहाबी का वास्ता, हदीस पाक में आता है एक अम्मा का बेटा फौत होने लगे, सहाबी जिन अंसारी सहाबी थे, बाबुल अवाली में रहते थे। मौत का मंजर माँ ने देखा तो बर्दाश्त न कर सकी, सीधी दौड़ी दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हो गई। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم آئے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اما وہاں پہنچی رسول پاک کی بارگاہ میں، جا کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، آپ کا صحابی ہے، اس کی جان کنی کا وقت ہے، اگر وہ کہتی کہ دعا کر دیں معاملہ پھر بھی ہو جاتا، مگر بی بی عرض کرتی ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر تو آپ چلیں، میرے گھر تو چلیں، میرے بیٹے کی موت کے سرانے چل کر کھڑے ہو جائیں۔ بڑی بات کہی بی بی نے، بڑی بات کہی، بڑی بات کہی، میرے گھر چلے۔ حضور وہ ذات ہیں کہ نہ تو وہاں ہے ہی نہیں، اما السائلہ فلا تنہر، فقیر آ جائے، سائل آ جائے تو اسے محروم نہ کریں۔ اور حضور کا گھر چلے جانا بیٹے کو معمولی بات نہیں ہے۔ اتبان کے گھر گئے تھے، اتبان بن مالک امام مسجد تھے مدینہ منورہ کے، بنائی چلی گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور احب ان تأتی فی بیتی یا رسول اللہ، محبوب میرے گھر تو چلیں۔ فرمایا آتی کا غدن انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، میں صبح کو آؤں گا، میں صبح کو تیرے گھر آ جاؤں گا۔ اے اللہ کی محبوب، اے اللہ کی محبوب، آپ پر کروڑوں سلام۔ رات ساری جدائی میں گزر گئی، پتہ نہیں کیسے گزری ہوگی، لمبی رات جدائیاں والی ہندی سہ ورہاں دی، لمبی رات جدائیاں والی ہندی سہ ورہاں دی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی۔ میرے ذہن میں آتا ہے کبھی اتبان سورج سے لڑتے ہوں گے کہ تو نکلتا کیوں نہیں، کبھی رات سے لڑتے ہوں گے کہ جاتی کیوں نہیں۔ صبح ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اتبان پوچھتے ہیں کون؟ تو صدیق فرماتے ہیں اتبان تجھے مبارک ہو، اللہ کے محبوب آ گئے، تجھے مبارک ہو، تیری جگی میں اللہ کا محبوب آ گیا، تیری جگی تیرا مکان جو رش کے عرش بن گیا۔ محبوب پاک علیہ السلام اندر آ گئے، لوگ دیواریں پھاند کر اندر، وَسْبَرْ رِجَالُ مِنَ الْجُدُرِ، دیواروں کو پھاند کر آ گئے، جگہ تنگ ہو گئی، مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ اتمان مبارک ہو تیرے گھر رسول اللہ آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بلایا ہے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور احب ان تصلی رکعتین فی بیتی یا رسول اللہ، محبوب جی چاہتا ہے 2 رکعتیں نماز تو پڑھ دے میرے گھر 2 رکعتیں نماز تو پڑھ دے۔ مجھے خوشی ہو گئی کہ میرے گھر اللہ کے محبوب آئے تھے اور نماز پڑھ کر گئے ہیں۔ سرکار نماز پڑھتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور نماز پڑھیں فاتخذہ مصلی، میں آپ کی اس جگہ کو مصلی بنا لوں گا۔ چنانچہ امام اتبان بن مالک نے اسے ساری زندگی مصلی بنائے رکھا۔ یہ کیوں اتبان، کیا معاملہ ہے، یہ کیوں نشان لگائے ہیں؟ تو کہا ہوگا تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ حضور نے وہاں نماز پڑھی ہے، گھر آئے ہیں، بی بی کہتی ہیں حضور میرے گھر چلیں۔ آئے ہیں محبوب، نبوت کی نگاہ کی قوت کا اندازہ لگائیں بیٹے، لوگ محلے کے آئے ہوئے ہیں، آہو بکا جاری ہے، رو رہے ہیں، محبوب باہر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کا رش مصطفیٰ کی نگاہ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، لوگوں کی بھیڑ رسول اللہ کے دیکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ چلتے چلتے زمین پر ہیں، دیکھتے برزخ کو ہیں، چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ کو ہیں۔ حضور فرماتے دیکھا کہ اسرائیل آئے ہوئے ہیں، اسرائیل آئے ہیں اور کیل کانٹے تیار ہیں، روح قبض کرنے کی تیاری ہے۔ قربان جائے محبوب آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر کروڑوں سلام۔ فرماتے ہیں یا اسرائیل ارفق بصاحبی ھذا، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا بیلی ہے،
یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے۔ اے پیارے محبوب پاک، آپ کو آپ کے اس دوست کا واسطہ جب میری اور میرے ان بھائیوں کی موت آئے تو خدا کے لیے قدم رنجا فرما دیں، آپ کی زیارت ہوگی، جان آسانی سے نکل جائے گی۔ اے پیارے اللہ رحم فرما۔ آخری بات، دیر ہو رہی ہے، میرے آج آپ کے جانے کا بھی مجھے دکھ ہے۔ آپ دور سے پیار سے آئے ہیں، اس کا شدید احساس ہے، اور جانے کے بارے میں اے اللہ میرے یہ دوست بیٹے خیر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ سینکڑوں قافلے آئے ہیں، 1000-2000 میل کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں آخری التجا ہے کہ ہماری دعا کو قبول کر انہیں خیر سے واپس لے جا، اور جو کچھ میں نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا کر دے۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں یا کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو دعا میں وہ ذہن میں رکھیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اے خلاق کائنات، ان کا جانا خیر کا ہو۔ اور آج ایک اور بھی مجھے تکلیف ہے، آپ کے جانے کا بھی درد ہے، اور جامعہ کے 1800 بچیاں جنہوں نے پورا سال یہاں جامعہ میں آپ کے جامعہ میں گزارا ہے، وہ سن رہے ہیں۔ بیٹیوں خدا آپ کا حافظ ہو، بیٹیوں خدا آپ کا حافظ ہو۔ باپ کے گھر سے ایک بیٹی جائے تو اسے صدمہ ہوتا ہے۔ آج میرے گھر سے 1000 بیٹی جا رہی ہیں، اپنے گھروں کو ماں باپ کو ملنے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر اپنی ماں کے ہاتھ چومیں، باپوں کے ہاتھ چومیں، ماں کے قدم چومیں۔ بیٹو یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، وہاں جا کر جامعہ کو یاد رکھیں، جامعہ کے ساتھ وفاداری کریں۔ خدا آپ کو دین کا بہت بڑا محافظ بنائے، دین کا خادم بنائے، اسلام کا وفادار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پیارے اللہ، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دینا۔ اے خلاق کائنات، ہماری دینی کوششوں کو قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال، پیارے محبوب کا واسطہ حاضری قبول فرما۔ بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ایک بات کہوں کہ رمضان شریف سارا میں آپ کا انتظار کروں گا، میں بیٹوں کا انتظار کروں گا، بیٹوں آپ کا میں انتظار کروں گا کہ آپ پھر کب آتے ہیں، میں آپ کو کب درس دیتا ہوں، اساتذہ کب اس رونق میں آتے ہیں۔ دن میرے بڑے مشکل گزریں گے۔ خدا ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، جامعہ فریدیہ کو برکتیں عطا کر، جامعہ کے اساتذہ، طلباء، معاونین، خدام، کارکنان، وابستگان، طالبات، اے اللہ سب پر رحم فرما۔ اے پیارے اللہ، پاکستان کی بھی خیر ہو، پاکستان کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو۔ اے رب ذوالجلال، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔